مولانا مفتی کلیم رحمانی صاحب داعش پر تشریف فرما ہے. یہ اورنگ آباد کی سرزمین کے ہیں. مالیگاؤں محمدیہ مدرسے سے آپ کی تعلیم ہے. پھلواری شریف پٹنہ میں آپ نے افتتاح کیا ہے اور پوسط میں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں. دارالقضاء میں قاضی کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں. مدرسہ اشاعت القرآن کے بانی و محتمم بھی ہیں. مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب بھی ہیں اور مجلس العلماء کے صدر بھی. تو یہ قرآن پر گہری نظر رکھنے والے مولانا مفتی محمد کلیم رحمانی صاحب قرآن اور امت مسلمہ کے عنوان سے ہمیں مخاطب فرمائیں گے. میں آپ کو زحمت خطاب دے رہا ہوں، آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. وقال اللہ تعالی ایضا وانه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. وقال ایضا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. وقال ایضا انا انزلناه فی لیلۃ القدر. وقال ایضا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقال أيضا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. رواه مسلم. وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. معزز و محترم مربین اجتماع، منتظمین اجتماع، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزت مآب، عفت عامہ، عفت مآب ماں اور بہنوں، قرآن اور امت مسلمہ حقیقت میں دو عنوان ہیں. قرآن ایک مستقل عنوان ہے اور امت مسلمہ ایک مستقل عنوان ہے. لیکن قرآن اور امت مسلمہ جب عنوان رکھا گیا ہے تو شاید منتظمین کے پیش نظر بھی یہی ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور امت مسلمہ کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس کو ہم قرآن ہی کی روشنی میں، اسلام ہی کی روشنی میں سمجھے اور واضح کریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور امت مسلمہ کے رشتے کو واضح کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن میں ہو گوتزن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو گوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. امت قرآن مجید اور امت مسلمہ میں جو تعلق ہے اس تعلق کو ہم جسم اور روح کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. جسم اور روح کا جو تعلق ہے ہماری اپنی ذات میں ہم سب پر واضح ہے.
روح جب تک جسم میں ہے تو روح حرکت، جسم حرکت میں ہے. یہ لائٹ میں جب تک بجلی ہے اس میں روشنی ہے، اور جسم سے روح کا تعلق اگر ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس جسم کو جسم نہیں کہتے، اسے مردہ لاش کہتے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے امت مسلمہ سے اگر قرآن کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ امت مسلمہ یہ زندہ امت نہیں ہے، یہ ایک مردہ امت ہے. اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ کے لفظ ہی میں قرآن مجید شامل ہے. امت کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو، امت کہتے ہیں کہ نظریے کو. اسی لیے عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں. ماں کو ام کیوں کہتے ہیں؟ وہ بچے کی یہ جڑ اور بنیاد ہے. مکہ کو قرآن مجید میں ام القرآن کہا گیا. تمام بستیوں کی جڑ اور ماں، وہیں سے دنیا کی آبادی شروع ہوئی. اسی مناسبت سے یہ امت ایک جڑ، اپنی ایک جڑ رکھتی ہے، نظریہ رکھتی ہے، اس کی ایک بنیاد ہے. اور اسی نام میں اس بنیاد کا سب چشمہ اور اس بنیاد کا تقاضا خود کو شامل ہے. امت مسلمہ، امت کافرہ نے، امت برائے امت نے، ہو سکتا ہے امتیں اور بھی ہو. اور ویسے تمام مخلوقات کو بھی قرآن مجید میں کہا گیا. امت کی جمع ہے امم. لیکن ہم جس امت کا حصہ ہیں اس امت کا نام ہی ہے امت مسلمہ. لیکن امت مسلمہ کیا چیز بناتی ہے اور کس چیز نے امت مسلمہ اس کو بنایا ہے؟ تو قرآن کی جڑ اور قرآن کی فکر اور قرآن کی بنیاد نے اس امت کو امت مسلمہ بنایا ہے. تو جب تک امت مسلمہ کا قرآن سے گہرا تعلق اور ربط ہے، عقیدے کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، اخلاق کا تعلق ہے، معاملات اور معاشرت کا تعلق ہے، تب تک ہی دراصل یہ امت مسلمہ امت کہلانے کے لائق، امت مسلمہ کہلانے کے لائق ہے. قرآن مجید کا تعارف صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب ہے. یقیناً اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن مجید نازل ہوا. لیکن صرف اس کا اتنا تعارف نہیں ہے، اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ کائنات کی اولین کتاب ہے، یہ دنیا کی اولین کتاب ہے. اور سورہ زخرف میں اس کے متعلق کہا گیا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اس کتاب میں جس میں پوری کائنات کی تقدیر ہے، جو لوح محفوظ میں ہے. وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ. یہ ایک مضبوط اور محفوظ کتاب ہے، یہ ایک مضبوط اور مضبوط قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو محفوظ کتاب میں ہے، اور اسے پاکیزہ چھو سکتے یعنی فرشتے. اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف جہاں پر یہ کتاب محفوظ ہے. سورہ بروج کے اخیر میں کہا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یہ کائنات کی اولین کتاب ہے جو تقدیر کا حصہ ہے اور عین عدل کی ترتیب ہے اور عین انصاف کی ترتیب ہے. کسی بھی چیز کا منصوبہ پہلے بنتا ہے، کسی بھی چیز کا دستور پہلے بنتا ہے، چیز بعد میں بنتی ہے. اگر کوئی ادارہ، اگر کوئی جماعت، کوئی پارٹی کام پہلے کرے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پیش نظر ان کے سامنے کوئی دستور نہ ہو تو وہ ادارہ کامل ادارہ نہیں ہو سکتا. وہ جماعت، وہ پارٹی کامل جماعت نہیں ہو سکتی. کسی بھی جماعت کا، کسی بھی ادارے کا پہلے دستور بنتا ہے، اس کی کتاب بنتی ہے، اس کی گائیڈ بک بنتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز بنتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے
اس کائنات کا ایک منصوبہ بنایا اور اسی کا نام ہے تقدیر، اور اسی تقدیر کا حصہ ہے کتاب ہدایت۔ قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ توریت اور زبور اور انجیل ایک طرح سے قرآن مجید سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں۔ دنیا میں یقیناً یہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب تقدیر کا، یہ کتاب لوح محفوظ کا یہ حصہ ہے۔ کتاب اور انسان یہ بھی ایک موضوع ہے، اور اس مجلس میں اس پر اظہار خیال کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اجمالی طور پر یہ سمجھ لیں کہ دراصل انسان بھی جو انسان بنتا ہے یا جماعت انسان کوئی جماعت بنتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید ضروری ہے۔ قرآن مجید کے بغیر صحیح معنوں میں کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کا دستور بھی ہے، اور اس لیے دستور ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر دستور کے نہیں چلتی، اور جہاں چیز تیار ہوتی ہے وہیں اس کا دستور بھی تیار ہوتا ہے۔ کولر آپ خریدیں گے، فریج آپ خریدیں گے، یا اور کوئی آپ مشین خریدیں گے، ہر چیز کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ضرور ملے گی۔ بغیر گائیڈ بک کے جو چیز ہوتی ہے وہ نقلی ہوتی ہے، وہ جعلی ہوتی ہے۔ یہ انسان اصلی ہے، یہ انسان حقیقی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کی گائیڈ بک ہوتی ہے، کار کی گائیڈ بک ہوتی ہے، بے جان چیزوں کی گائیڈ بک ہوتی ہے، وہ انسان یہ بھول گیا کہ انسانوں کی بھی کوئی گائیڈ بک ہوتی ہے۔ اور کچھ انسانوں نے انسانوں کے لیے کتاب اور دستور ضروری سمجھا بھی، تو وہ دستور اختیار کر لیا جس نے انسان کے بال کو تک پیدا نہیں کیا۔ دنیا کے کسی نظام نے، دنیا کی کسی حکومت نے اور دنیا کے کسی لیڈر نے انسان کے کسی عزم کو پیدا نہیں کیا، انسان کے کسی بال کو پیدا نہیں کیا، لیکن وہ انسان کے دستور کا مالک بن بیٹھا۔ یہ تو بالکل ایسی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ جوتے بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق کمپیوٹر چلایا جائے۔ جوتے بنانے والی کمپنی کی ہدایت کے مطابق اگر کوئی کمپیوٹر چلائے گا، وہ کمپیوٹر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، کمپیوٹر اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ جوتے بنانے والی کمپنی کو معلوم نہیں ہے کہ کمپیوٹر کی حیثیت اور حقیقت کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ یہ تو کمپیوٹر بنانے والے انجینئر کا کام اور اس کمپنی کا کام ہے۔ تو یہ انسان یہ دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں بنا، یہ اللہ کے کارخانے میں بنا ہے۔ اللہ نے اپنے اس کو قدرت سے بنایا ہے۔ قرآن مجید کا ایک تعارف یہ بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے جانے والے تھے تو بھیجنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع کی یہ آخری آیت ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے جب بھی ہدایت آئے اور آئے گی تو جو بھی اس ہدایت کی اتباع اور پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا، اور جو میری آیتوں کا انکار کرے گا، میری نشانیوں کا انکار کرے گا، دراصل وہ کافر ہے اور وہ دوزخ والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں۔ بات میں نے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا اور آپ نے آسانی کے ساتھ سن لیا، لیکن اتنی آسانی کی بات نہیں ہے۔ کس شخص سے بات کہی گئی؟ اس آدم سے بات کہی گئی جس حضرت آدم کا تعارف سورہ بقرہ کے پہلے یہ 4 رکوع کے شروع میں وہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اس سے مراد ہے علم اشیاء جو آج تک ایجاد ہوئی اور قیامت تک ایجاد ہوگی۔ ضروریات زندگی کا علم یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں اس کو رکھ دیا گیا تھا، اور آدمیوں کا تعلق چونکہ پیدائشی لحاظ سے، نسلی لحاظ سے حضرت آدم سے ہے، اس لیے حضرت آدم کی اولاد میں یہ صلاحیت منقسم ہو رہی ہے، یہ صلاحیت تقسیم کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ تقسیم کی جائے گی۔ لیکن اس سے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضمانت نہیں ملی۔ یہ جو ابلیس
کا واقعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اس درخت کے کھانے پر ایک طرح سے اصرار کیا، ان کو آمادہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے چکھ لیا. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ برائے نصیحت اور عبرت ہے. قیامت تک تمام انسانوں کو، تمام آدمیوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ حضرت آدم تمہارے جد امجد جن کا تعارف وہ علامہ آدم الاسماء ہے. ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، لیکن شیطان نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ کر هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں اگر تم نے اس کو کھا لیا تو کبھی تم جنت سے نہیں نکل سکو گے، تمہارا اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا. مفسرین نے اس سے مراد لیا وہ ایک علم الاشیاء، علم اشیاء کی بنیاد پر نہ آج تک کوئی گمراہی سے بچ سکا اور نہ قیامت تک گمراہی سے کوئی بچ سکے گا. جو گمراہی سے بچانے والا علم ہے اسے علم ہدایت کہتے ہیں، اور یہ علم ہدایت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے بعد دیا گیا. اور سورہ دعا میں یہی کیفیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی. جو نبوت سے پہلے آپ کی پڑھن تھی، جس کو سورہ نشرہ میں بیان کیا گیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھولنے دیا اور آپ کی پیٹھ پر سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا جو آپ کی پیٹھ توڑے جا رہا تھا. وہ لکڑی کا بوجھ نہیں تھا، وہ پتھر کا بوجھ نہیں تھا، وہ انسانیت کی ہدایت کا بوجھ تھا. یہ انسانیت جو گمراہی میں ہے، جو ظلم میں ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، اس کو میں کیسے نکالوں؟ لیکن کوئی راستہ، کوئی طریقہ آپ نہیں پاتے تھے. علم ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے عقل پر منحصر نہیں رکھا، اور جنہوں نے بھی انسان کے لیے دستور کے لیے عقل کا استعمال کیا، عقل سے فیصلہ کیا، عقلوں کو سب کچھ سمجھا، تو ان انسانوں نے ٹھوکر کھائی اور گمراہی سے نکلنے کی بجائے وہ افراد اور وہ قومیں اور زیادہ گمراہی پڑ گئی. گمراہی سے نکالنے کے لیے ہر دور میں علم ہدایت ہے. اسی علم ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیا. اسی علم ہدایت کو جس کا تذکرہ آسمان پر آنے سے پہلے زمین پر کر دیا گیا تھا کہ میری جانب سے ہدایت آئیں گی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی صورت میں نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں نازل کیا، اور اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں، اور سب سے آخر میں اسی ہدایت کے سر چشمے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اور نازل کرنے کے بعد یہ حجۃ الوداع کے موقع سے نازل ہونے والی آیت ہے، جیسا کہ مفسرین نے اس کے متعلق کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. آج عربی پڑھنے والے اس انداز کو اچھی طرح سمجھیں گے. آج دین مکمل ہوا. صرف بدر کے موقع پر دین مکمل نہیں ہوا، غزوہ احزاب کے موقع پر دین مکمل نہیں ہوا، صرف فتح مکہ کے موقع پر بھی دین مکمل نہیں ہوا. جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا تو اس سلسلے کے اختتام پر، اس سلسلے کے تکمیل پر کہا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کا اتمام کیا، مکمل میں نے نعمت نازل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس حیثیت سے راضی ہوا کہ تمہارے لیے دین اسلام ہے. یہ تکمیل دین ہو چکا، تکمیل امت کا کام ہو چکا. اب یہ تکمیل امت کا نام ہے امت مسلمہ. لیکن ذرا ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، یہ جب مکمل قرآن مجید نازل ہوا جو 6666 آیات پر مبنی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اتمام کا اعلان کیا. اگر کسی شخص کو یہ مکمل قرآن مجید کا علم ہے تو وہ شکر کر سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت قرار دیا، مکمل نعمت قرار دیا، آج میں اس نعمت کا حامل ہوں. وہ نعمت مجھے
حاصل ہے وہ دولت مجھے حاصل ہے. اگر کسی کو صرف آدھے قرآن مجید کا علم ہے تو وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ آدھی نعمت مجھے حاصل ہے، مکمل نعمت مجھے حاصل نہیں ہے. اگر قرآن مجید کا کسی کو اگر صرف 10% علم ہے تو اس کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیے، اور اتنا ہی کہنے کو اس وقت پہنچتا ہے کہ مجھے 10% اللہ کی نعمت حاصل ہونے کا حق حاصل ہے. اللہ کی 10% نعمت مجھے حاصل ہے. کیوں؟ مجھے 10% قرآن مجید کا علم ہے. امت مسلمہ پر قرآن مجید کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں تو یوں تو اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور سے جو پہلا امت مسلمہ پر قرآن مجید کا جو عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالقرآن کا. لیکن کون سا ایمان؟ یہ خاندانی اور پیدائش ایمان نہیں جس کا حصہ پوری امت مسلمہ ہے، پورے مسلمان ہیں. دراصل پہلے بات آئے کہ امت ایک نظریے سے جڑی رہنے والی امت کو کہتے ہیں جو ایک عقیدے سے وابستہ ہے. قرآن جو اس کائنات سے متعلق جو عقیدہ پیش کرتا ہے، زندگی سے متعلق جو عقیدہ پیش کرتا ہے، اس عقیدے سے جو وابستہ امت ہے اسی کو کہتے ہیں امت مسلمہ. قرآن مجید کا سب سے پہلا جو امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالقرآن کا، قرآن پر ایمان. لیکن وہ شعوری ایمان باللہ اور ایمان بالقرآن میں کوئی جوہری اور بنیادی فرق نہیں ہے. دراصل ایمان باللہ کا نام ہی ایمان بالقرآن ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ سے ہم بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پر ایمان کرنے کا دعویٰ ہمارا کب صحیح ٹھہرے گا؟ جب اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے اور اللہ سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے، تو اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا نائب یہ نازل کر دیا قرآن مجید کی صورت میں. یہ حبل اللہ ہے، حبل اللہ القرآن المجید الممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے. جو بھی اپنا تعلق و رشتہ اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو اس رسی کو پکڑ لے. اس رسی کا ایک سرا زمین پر ہے اور رسی کا ایک سرا آسمان میں اللہ کے ہاتھ میں. جس نے قرآن کو پکڑا دراصل وہی اسی نے اللہ کو پکڑا. وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اعتصام باللہ کیا، اللہ کو پکڑا، یعنی قرآن مجید کو جس نے پکڑا عقیدے کے لحاظ سے، فکر اور عمل کے لحاظ سے، تو تحقیق کے ہدایت اسی کو ملی. اس نے اللہ کو پکڑا. ایمان بالقرآن پر ایمان کے حوالے سے آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو بہت افسوسناک صورتحال ہے. یقیناً یہ بات تو ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن مجید پر، لیکن قرآن مجید جو پیغام پیش کرتا ہے، قرآن مجید نے جو فکر پیش کی، کیا وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہے؟ جو چیز ذہن و دماغ کا حصہ ہوتی ہے دراصل اسی کو کہتے ہیں ایمان. جو عقیدے کا حصہ ہوتی ہے، جو فہم کا حصہ ہوتی ہے، جو چیز سمجھ کا حصہ ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں ایمان. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ. رسول اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا. سورہ بقرہ کے شروع میں متقین کی جو صفات بیان کی گئی، یؤمنون بما انزل الیہ وما انزل من قبل، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان بالقرآن میں قرآن کو سمجھنا بھی ہے. اس لیے قرآن کے حوالے سے امت مسلمہ پر جو دوسری ذمہ عائد ہوتی ہیں وہ ہے تلاوت قرآن. قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت میں فہم بھی شامل ہے، سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہے، لیکن سمجھ کے اور درجات ہوتے ہیں. قرآن مجید پر ایمان کا ایک مفہوم اور مطلب وہ تعلیم قرآن بھی ہے، قرآن کی تعلیم ہمیں ہو، تدبر قرآن بھی ہے، قرآن پر ہمارا غور و فکر ہو، تعمیل بالقرآن بھی ہے، قرآن پر ہمارا عمل ہو، تبلیغ قرآن بھی قرآن کا تقاضا ہے، قرآن کی تبلیغ بھی ہو، اور یہ ہماری لازمی ذمہ داریوں میں.
اور یہ ذمہ داری قرآن مجید کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے ہم پر عائد ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول تبلیغ کر دیجیے، پہنچا دیجیے. جس طرح سے ایمان کے سلسلے میں قرآن کو سمجھنا، قرآن کی فکر پر ایمان لانا ضروری ہے، تبلیغ کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں کس چیز کو اللہ کے رسول نے پیش کیا؟ دعوت میں، تبلیغ میں صرف اور صرف قرآن کو اللہ کے رسول نے پیش کیا اور اسی کی ہدایت کی. اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ کر دیجیے، پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، پہنچایا نہیں، تو آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. تو گویا کہ ہر مسلمان اپنے آپ پر اس کو منطبق کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور سننا چاہیے. یا ایھا المسلم، یا ایھا المومن، اے مومن، اے مسلم، بلغ ما انزل الیک، تیری طرف جو نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجیے. اور قرآن پر ایمان لانے کا ایک تقاضا وہ ہے نفاذ قرآن. قرآن کو اس دنیا میں نافذ کرنا، جس کو اقامت دین بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو اقامت قرآن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جو مراحل ہے، ایمان بھی قرآن کا مرحلہ، تعلیم قرآن کا مرحلہ، یہ سب کے سب یہ توجہ بھی چاہتے ہیں اور یہ قربانی بھی چاہتے ہیں. آج اگر ہم ایمان کے حوالے سے امت مسلمہ کا جائزہ لیا جائے تو آج بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغوں میں، بلکہ امت مسلمہ میں یہ غلط فکر اور غلط بات عام کر دی گئی کہ ایمان پہلے اور بعد میں قرآن. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی طرف الزامی طور پر یہ بات کہہ دی گئی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں قرآن سیکھا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ایمان دیا گیا وہ قرآن کے ذریعے سے دیا گیا. اور یہی بات ہے جو سورہ شورى کے آخر میں فرمائی گئی، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کی وحی کی. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. ایمان کی حقیقت اور کتاب جسے کہتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اقرا بسم ربک الذی سے وہ دی گئی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی کی وہ وہی آیت ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت ملی، رسالت ملی، یا یوں کہہ سکتے جو ایمان ملا وہ قرآن کے ذریعے سے. اور اسی قرآن کی روشنی میں صحابہ اکرام نے ایمان قبول کیا. سیکھنے سمجھنے کی بات تو بہت آگے کی چیز ہے، لیکن صحابہ اکرام کی زندگیاں بتلاتی ہے، صحابہ اکرام کی سیرتیں بتلاتی ہے، جن کی طرف یہ بات منسوخ کر دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا. حقیقت یہ ہے کہ سماعت قرآن ان کے ایمان کا ذریعہ بنا. صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا اور ایمان قبول کر لیا. مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے، پہنچ گئے اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر. حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھا رہے تھے ان کے بہن حضرت زید اور ان کی بہن فاطمہ کو. حضرت خباب بن عرب نے حضرت عمر کے آنے کے ہاتھ سنی تو گھر کے کونے میں چھپ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز تو پڑ گئی تھی کچھ سننے کی کچھ پڑھنے کی، لیکن وہ کیا چیز تھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تھے. لیکن ایک صحابی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن نے اور بہنوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس بنیاد پر مارنے لگے. غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے پوچھا کہ میں نے کچھ آواز سنی تھی پڑھنے اور سننے کی، وہ کیا آواز تھی؟ بہن نے کہا کہ وہ قرآن مجید کی آواز تھی.
حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کے کونے میں تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تبدیلی محسوس کی تو وہ باہر وہ بھی نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اوراق جس میں قرآن مجید کی وہی لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھا یا اس کو سنا، اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ اور کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا کہ یہ جو الفاظ ہیں تو وہ حضرت عمر کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا۔ تو میں نے ان سے کہا تھا جنہوں نے حضرت عمر کی طرف یہ مقولہ منسوخ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ تاریخ میں سیرت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا یا پڑھا تو ان کے دل کی کائیں پلٹ گئی اور اپنے ارادے کو بدل لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے اسلام اور ایمان لانے کا اعلان کیا۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو کفر سے اور شرک سے جو ٹوٹے وہ قرآن مجید کو سن کر وہ کفر اور شرک سے نکلے، اور یہ قرآن ہی ان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سچے اور حقیقی مومنون کا جو تعارف پیش کیا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو امت مسلمہ کا جو تعارف قرآن مجید میں اللہ نے خود پیش کیا سورہ انفال کے شروع میں، تو اس میں قرآن کا اور امت مسلمہ کا یا قرآن کا اور مومنون کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقت میں مومن وہی ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دل پھنس جاتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پیش کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کو پیدا کرنے والی چیز بھی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، ایمان کو بڑھانے والی چیز بھی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ ہاں، منافقین کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کی گمراہی بڑھتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو سیاق پر سباق ہے، وہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تو منافقین بھی موجود ہوتے مجلس میں، وہ اس سورت کا مذاق اڑاتے، بطور مذاق کے کہتے ایک دوسرے سے ایوکم زادت ایمانا، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ جیسے کہ آج بھی کہتے تھے کچھ یعنی سادہ لوگ کہ قرآن سے کیا ہوتا ہے، درس قرآن سے کیا ہوتا ہے، تفسیر سے کیا ہوتا ہے، اور کون سا انقلاب اور کون سی تبدیل آتی ہے۔ تو منافقین مجلس کے اختتام پر، اس تلاوت کے اختتام کے بعد اسی طرح کہتے ہیں ایوکم زادت ایمانا، اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا؟ تو اللہ نے جواب دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان بڑھ گیا۔ یہ سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، یقین میں اضافہ کر دیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو رب الاشیاء بھی الفاظ یہاں چیزیں دلوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت قرآن کو اور قرآن کے وقت خاموشی کو اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا، اپنی رحمت کا اعلان کیا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو غور سے سنتے خاموش رہتے ہیں۔ اب اگر امت مسلمہ قرآن مجید کو نہ پڑھے نہ سنے تو لعلکم تذکرون کی وہ مصداق نہیں قرار پائیں گی کہ تاکہ تم پر غضب نازل ہو۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ہم سے پہلے کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کا ایک تعارف فضلتکم علی العالمین ہے، یہ دنیا والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی ہے، بڑائی عطا کی ہے۔
لیکن پھر ایک تعارف اس کا کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کی لعنت اور مار پڑی اس قوم پر، مسکنت میں وہ مبتلا کر دی گئی۔ لیکن یہ ذلت اور رسوائی بنی اسرائیل پر کیوں آئی؟ اس کا ایک جواب قرآن مجید میں یہ دیا، اور بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کے بہت سارے افراد پر، بلکہ امت کہنے کی بجائے مسلمانوں کے ذہن و دماغوں پر اس کے اثرات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ جو بھی یہ طرز عمل اختیار کرے کہ زندگی کے کچھ حصے میں تو اللہ کی کتاب کی رہنمائی، نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کے طریقے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی طریقہ پسند نہیں کرتے، لیکن کیا تجارت کے شعبے میں بھی یہی صورت ہے؟ کیا نکاح کے معاملے میں بھی یہی طریقہ ہے ہمارا؟ کیا طلاق کے معاملے میں بھی، کیا سیاست کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی میں قبول نہیں ہے؟ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ تجارت کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، معاملات زندگی کے شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ناقابل قبول۔ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج میں عام انسانوں کی رہنمائی ناقابل قبول، اور زندگی کے اور شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ناقابل قبول۔ اسی میں مبتلا ہو کر یہود و نصارہ غیر المغضوب علیہم الضالین قرار دیے گئے، اللہ کا غضب ان پر برسا اور وہ راستے سے بھٹک گئے۔ کیا ہم اسی روش میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ ہم اس روش میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے، اور کوئی فرق نہیں چاہے گا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مکمل کتاب ہے اللہ کی، اس کو مکمل حیثیت سے ہم مانیں۔ اب یہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد زندگی میں کیا تاثیر پیدا ہونی چاہیے، کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے، ہم قرآن مجید ہی کے ایک دو مقام کے تذکرے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، جہاں سے یہ 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے ابتدا، اس کے شروعات میں چند لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے کردار پیش کیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا جو رسول کی طرف نازل کیا گیا، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیوں؟ عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد انہوں نے اعلان کیا ربنا آمنا، اے ہمارا بندہ ایمان لے آیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم کو گواہ دینے والوں میں لکھ دیجیے۔ واقعے کا سیاق و سباق عیسائیوں کے ایک وفد سے، عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حقیقت معلوم کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کچھ کہنے کی بجائے قرآن مجید کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنا دی، تو اس وقت پر یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے دار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ کسی اجتماع میں شریک ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا وقت، اور پہلے سے کبھی انہوں نے درس قرآن نہیں سنا تھا۔ ہم اپنے آپ پر منتبہ کر کے دیکھیں، کوئی ہم میں سے 40 سال سے درس قرآن سن رہا ہے، کوئی 50 سال سے، کیا یہ کیفیت جاری ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں عرفوا من الحق، ہم نے حق کو پہچان لیا؟ یا قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو مالک اور حق معلوم ہو گیا؟ یا اگر حق معلوم ہوا تو کیا زندگی کے تمام معاملات میں حق معلوم ہو گیا کہ وہ میدان تجارت میں حق کیا ہے، وہ میدان سیاست میں حق کیا ہے، اور میدان طلاق میں، میدان وراثت میں، اور زندگی کے اور میدانوں میں جو اللہ نے حق نازل کیا، کیا میں پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ ہم دعویٰ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن مجید کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ واقعہ ہے جنوں سے متعلق۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں۔ جنوں کا ایک تعلق تو یہ بھی ہے کہ ابلیس اسی سے ہے، لیکن جب جن بھی قرآن مجید کو سنتے ہیں، انہوں نے سنا تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سورہ جن یہیں سے شروع ہوتی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔
کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ جنہوں کی جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہمارے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں قرار دیں گے. یہ بار بار کے قرآن مجید سننے والوں کا تذکرہ نہیں ہے. اور مفسرین نے لکھا کہ طائف کے سفر سے آپ واپس ہو رہے تھے اور ایک وادی نخلا میں آپ نے پڑاؤ کیا اور نماز تہجد میں آپ جو قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جنہوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا اور اس نے قرآن مجید کو سنا تو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. کیا اس قرآن میں جس کو ہم برسوں سے سن رہے ہیں، برسوں سے ہمارا اس پر ایمان ہے، کیا شرک سے اس نے ہم کو پاک کر دیا؟ کیا ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم ہمارے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں قرار دیں گے؟ اور سورہ احقاف میں ذرا اور وضاحت کے ساتھ ہے، یہ قوم، یہ جن صرف ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا، داعی کی حیثیت سے گئے اور اپنی قوم میں جانے کے بعد انہوں نے کہا قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو. کیا اس قرآن نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم ہمارے نفس سے کہے کہ یا ایھا النفس اجیبوا داعی اللہ، اے نفس اللہ کی دعوت کو قبول کر، اے بیوی اللہ کی دعوت کو قبول کر، اے میری اولاد اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اے میرے بھائیوں، اے مسلمان بھائیوں اور اے میرے برادران وطن اجیبوا داعی اللہ. کیا یہ کیفیت ہم کو یہ درس قرآن نے عطا کی ہے؟ کیا تعلیم قرآن اور ایمان قرآن نے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کی ہے؟ جنہوں کی جماعت میں وہ کیفیت اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا تھا. اور آخر میں قرآن مجید کی تاثیر کا ایک واقعے کی طرف اشارہ. تفصیل کے لیے تو اور بھی آپ کو سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. خلافت دور عباسیہ سے متعلق ایک واقعہ مفسرین نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا الم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور قرآن مجید کے سننے سے پگھلے اور پسیجے؟ کیا ایمان والوں کے پاس وقت نہیں آیا؟ آ جانا چاہیے. اور اگر ابھی بھی وقت نہیں آیا تو افسوسناک صورتحال ہے. یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے. ایک مقام کا ایک موقع پر اس ڈاکے کی نیت سے ایک گھر میں پہنچے، گھر کے قریب مسجد تھی. رات میں پہنچے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، گھر میں ایک صاحب قرآن مجید کی یہی آیت پڑھ رہے تھے الم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرزے پسیجے پگھلے اللہ کے کلام کو سن کر پڑھ کر؟ فضیل بن عیاض کے دل پر اس کا اثر ہوا اور وہ یہ آواز کہتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے قرآن مجید کے پڑھنے والے الہام ذہب وقت، الہام ذہب وقت. اب آ گیا وہ وقت. انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کیا اور پھر تاریخ ان کو فضیل بن عیاض کے نام سے یاد کرتی ہے. یہی قرآن مجید کی تاثیر آج بھی ہے. یہ قرآن مجید جو معجزہ ہے، اس کی تاثیر یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ امت 6666 آیات کی حامل امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف 9 معجزات دیے گئے تھے. ہم اس امت کا حصہ ہیں. امت مسلمہ وہ امت ہے کہ جو 6666 معجزات کی، معجزات تو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو آیت کہتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں عطا کی تھی. 6666 معجزات ہم کو ملے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اس کو پیش کریں، ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے. بیوی پر پیش کرے، گھر میں پیش کرے، معاشرے میں پیش کرے تو آج بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے روشن اس ذوق سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، روشن اس ذوق سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. آخر میں بس 2 شعر میری اپنی توجہ ہدایت کے لیے اور آپ کی توجہ نصیحت کے لیے. اٹھ کے بد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بد میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے.
وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے فکری، علمی، ایمانی، عملی تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پیغام کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ قرآن مجید اور امت مسلمہ کے عنوان سے محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ موصوف کی زور قلم کی نگارشات زندگی نو میں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں اور آپ کی کچھ کتابیں بھی ہیں۔ دین میں قرآن فہمی کی اہمیت، اسلام اور حکومت الہیہ، اسلام میں عورتوں کا مساجد میں حق، مقصد نماز جمعہ، نظام اسلامی اور نظام جمہوری ایک مطالعہ، حقیقت علم اور مقصد علم، حقیقت نماز ایک جائزہ، نماز اور سورہ فاتحہ ایک پیغام۔ آپ چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔